ہیں۔ اب میں مولانا امام الدین سعیدی صاحب استاد جامعہ عارفیہ الہ آباد سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے مقالے کا موضوع ہے شطحات صوفیہ، شبہات اور ان کا ازالہ۔ 10 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شطحات صوفیہ، غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ تصوف اور صوفیہ کے حوالے سے بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو مسلم ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اختلاف کا سبب بن سکتی۔ انہی میں سے شطحات، حفوات، مبہمات، یہ سارے الفاظ اس کے لیے آتے ہیں۔ ان کو لے کر کے بعض حلقے میں تصوف پر اعتراض ہونے لگا۔ تھوڑا سا تو یہ صوفیہ کے جو شطحات ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے بعض حضرات نے تصوف اور اس کی تعلیمات اور اس کے افکار کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی، اور یہ کہنے لگے کہ تصوف کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک الگ دین سے ہٹ کر کے الگ نظریہ ہے، الگ فکر ہے، اور ایک الگ مذہب کی بنیاد ڈالنا ہے بعض شطحات کی بنیاد پر۔ میں نے اس مضمون میں ان چیزوں کا خلاصہ بیان کیا ہے، خاص طور سے جو بعض معروف شطحات اور حفوات ہیں، ان کی تعویلات اور علماء کرام کی جو اقوال ہے، ان کو مفصل طریقے سے میں نے اس میں لکھا ہے۔ شطحات کیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی نظریہ قائم نہیں کرتا ہے۔ جو دین کی روح ہے، کتاب و سنت، تصوف کا جو بھی نظریہ ہے، جو بھی فکر ہے، وہ سب اسی سے ماخوذ ہے۔ میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی قدس سرہ کی وہ عبارت کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو اصل تصوف کو بتاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بناؤ طریقتنا و اساسها علی الکتاب والسنہ وکل ما ہوا مخالف للکتاب والسنہ فہو مردود باطل۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے، یعنی طریقے تصوف کی بنیاد اور اساس کتاب و سنت پر ہے، اور جو بھی کتاب و سنت کے مخالف ہے وہ مردود ہے، باطل ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر تصوف کی فکر، تصوف کا موقف، تصوف کا مسلک نہیں بن سکتا۔ یہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کا قول ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں صوفیہ کے بارے میں اپنے عقیدے کا اور نظریے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں وَنَعْتَقِدُ أَنَّ طَرِيقَ الْجُنَيْدِ وَصُحْبِهِ طَرِيقٌ مُقَوِّمٌ۔ میرا عقیدہ ہے کہ جو کچھ جنید اور ان کے اصحاب کا طریقہ ہے وہ سب مستحکم ہے، مضبوط ہے کتاب و سنت سے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا کل حقیقت ردتها شریعہ فہی زندقہ، جس بھی حقیقت کو شریعت رد قرار دے وہ بے دینی ہے، وہ دینداری سے تعلق اس کا نہیں ہے۔ تو تصوف کے اندر ایسے احوال یا ایسے نظریات جو دین کی روح سے ٹکرائے، شریعت کی روح سے ٹکرائے، وہ سب بے دینی تو ہو سکتی ہے لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب میں ان باتوں کے علاوہ شطحات کی حقیقت کی طرف بس چند لفظوں میں آپ کو اشارہ کر دوں۔ شطحات کی تعریف کیا ہے، شطحات کسے کہتے ہیں؟ تصوف کے باب میں اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بڑے بڑے مصنفین نے لکھا ہے۔ اس کی جو مشہور تعریف ہے وہ حضرت شیخ ابو نصر سراج، جس کو طاؤس الفقراء کہا جاتا ہے، متوفہ 378 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ شطحات وہ عجیب و غریب عبارات جو صوفیاء کرام سے وجد و مستی کی انتہائی کیفیت میں صادر ہوتی ہیں، وجد و مستی کی انتہائی کیفیت میں صادر ہوتی۔ شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ شطحات کیا ہے؟ خدا شناسوں کے ظرف
ظرف استعداد پر ہو جانے پر عرفان کے پانی کا چھلک جانا اسے شطحات کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شطحات کا ظاہر نہایت قبیح ہوتا ہے مگر باطن حسین ہوتا ہے۔ الفاظ، حرکات بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بری بات ہے، لیکن اس کے اندر جو معنویت ہوتی ہے اور اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ کسی حسن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میں اس سلسلے میں علماء کرام کے مواقف اور ان کے مسالک کو بیان کر دوں 2 لفظوں میں کہ جب صوفیہ سے اس قسم کی باتیں صادر ہوتی ہے جنہیں شطحات یا حفوات کہتے ہیں، تو علماء کرام یا بڑے بڑے جو محققین ہیں، ناقدین ہیں، انہوں نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے، انہیں کس اینگل میں دیکھنا چاہیے۔ تو میں شیخ ابو نصر سراج ہی کی ایک عبارت کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کتاب اللمع کے اندر تحریر فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے بارے میں زبان غیبت کھولے، دراز کرے، اور پھر اپنے قیاس کے ذریعے ان کے کلام کے مطالب اخذ کرے، کیونکہ اولیاء اپنے اوقات میں مختلف احوال پر ایک دوسرے کے مقابلے فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ احوال میں باہم ایک جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی دوسرے پر صاحب فضیلت ہو جائے، اعلیٰ معرفت کا حامل ہو جائے، تو اس بات کا اہل ہے کہ وہ شطحات صوفیہ کے متعلق گفتگو کرے یا اس کے درست و نادرست ہونے کے بارے میں کچھ کہے۔ اگر کوئی شخص ایسے صاحب مقام صوفیہ کے راستے پر چلا ہی نہ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات سے انکار و اعتراض ختم کر دے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ جنہیں تصوف کی بو بھی نہ لگی ہو، ہوا بھی نہ لگی ہو، وہ ایسے کلمات کی تعبیر و تشریح نہ کرے۔ تصوف کی مستند کتاب کشف المحجوب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑا ہی بہترین اصول تحریر کیا ہے اس سلسلے میں۔ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں شطحات صوفیہ کے سلسلے میں 3 موقف ہیں، 3 طرح کے لوگ۔ پہلا علماء ظاہر کا ہے، جن کا موقف تردید و انکار۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشائخ جو اس طرح کے کلمات بیان کرتے ہیں یہ بیجا ہے، یہ دین سے ہٹ کر کے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لکھتے ہیں کہ ان کے احوال و افعال کو جہل و جنون سے تعبیر کرنا یہ ان کی طبیعت کا جمود اور باطن کی خرابی ہے۔ جو بھی علماء ان کے اقوال و افعال پر اس طرح سے تردیدی کمنٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی باطن کی خرابی، ان کی طبیعت کا جمود ہے، جو ان کے لیے رحمت و برکات سے محرومی کا سبب بن سکتی۔ دوسرے فرقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اور جماعت ہے جو نہایت غلو پسند ہے اس معاملے میں، کہ صوفیہ کے شطحات اور ان کے حفوات کے معاملے میں غالی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی حضرت کرے سب عین دین ہے، سب عین دین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ جماعت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مشائخ کرام جو بھی کہتے ہیں یا کرتے وہ حق بجانب ہوتے، اگرچہ صریحاً مخالف شرع کیوں نہ ہو، بلکہ وہ یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ شریعت وہی ہے جو یہ کریں۔ علماء فقہا کے اقوال فتاویٰ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسی جماعت کو جاہل مستصوفین کہا جاتا ہے، جو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے، تصوف کے نام پر بے دینی پھیلانے والے بھی لوگ۔ تیسرا جو سب سے معتدل فرقہ ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت وہ ہے جو ایسے اقوال و افعال کو در حقیقت درست جانتے ہیں اور شرعاً قبیح سمجھتے ہیں۔ اس شرعی قباحت کی وجہ ضبط و اختیار کا فقدان اور غلبہ حال ہے۔ اس کی مثال عالم ظاہر میں ایسے ہی ہے جیسے جب کسی ذی ہوش اور عقل مند آدمی کے اوپر فرحت و غضب کی حالت طاری ہوتی ہے تو اختیار کھو بیٹھتا ہے اور بے خودی میں عجیب و غریب حرکات کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ایسے اقوال و افعال کو تسلیم کیا جائے، جیسا کہ کہا گیا اسلم تسلیم، تردید نہیں کیا جائے۔ تو صوفیہ کا موقف اور علماء کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ شطحات صوفیہ کے سلسلے میں صرف تسلیم ہے، نہ تردید ہے نہ تقلید ہے۔ نہ ایسے افعال کی نہ تقلید کریں گے نہ تردید کریں گے، تسلیم کریں گے، اسے اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ قرآن کے اندر بھی جیسے کہ متشابہ آیت ہے، اسی طرح سے ان کی بھی کچھ متشابہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ جو کہ مشہور ناقد تصوف ہے،
انہوں نے بھی ایسے اقوال کے بارے میں کہا. ایک بس عبارت میں کوٹ کر دوں. ابن تیمیہ نے لکھا کہ صوفیہ کے کلام میں کچھ عبارات ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ بعض مرتبہ تو بہت غلط عبارت نظر آتی ہے، لیکن اس کو صحیح معنی پر حمل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان عبارات سے صحیح معنی مراد لیا جائے، جیسے فنا ہے، شہود ہے، کشف وغیرہ ہے. یہ ابن تیمیہ کا موقف ہے. مزید ایک چیز اور کوٹ کر دوں کہ جو بھی شطحات ہوئے صوفیہ سے، اس سلسلے میں بڑے بڑے مسلم علماء نے تو لکھا ہی، غیر مسلم لوگوں نے بھی اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اس طرح کی باتیں بے دینی نہیں ہے، بلکہ یہ غلبہ حال کے تحت ہے، کسی خاص کیفیت کے تحت ہوتے ہیں. جیسے کہ فرانس کے مائناز مورخ، جس کا نام تو میں بھول رہا ہوں ابھی، انہوں نے لکھا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، لاپیشن ڈی الحلاج کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے واضح طور سے بیان کر دیا ہے. اور باقی آپ مقالے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم.